बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि जायदाद के तनाज़े पर शौहर की जानिब से बीवी और बेटी को घर में कैद कर डाला गया। सफाक शौहर ने बीवी और बेटी को घर में कैद करके घर पर ताला लगा दिया। घर में कैद 85 साला खातून की चीखो पुकार, बीवी गैलरी से निकलकर मदद के लिए पुकारती रही, जबकि मुतासरा खातून का कहना था कि मैं गुज़श्ता 6 माह से इस घर में बंद हूँ। शौहर ने घर पर ताले लगा रखे हैं। बेटी घर से बाहर निकलकर तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत जा पहुंची, जबकि अदालत की पुलिस को दोनों ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दर मोहम्मद शाह तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर पहुंच गए। पुलिस भी इस वक्त मौका पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सलमान सलीम से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो चुकी है अभी तक? देखिए, बिल्कुल ये एक वाकया जो है वो हमारे सामने आया है। जायदाद के तनाज़े पर शौहर ने अपनी बीवी और बेटी को घर में जो है वो कैद किया है, जबकि सफाक शौहर ने बीवी और बेटी को घर में कैद करके घर पर जो है वो ताला लगा दिया, जबकि घर में कैद 85 साल खातून की चीखों पुकार जो है वो सुनी गई और बीवी गैलरी से निकलकर मदद के लिए पुकारती रही, जबकि मुतासरा खातून का कहना था कि 6 माह से इस घर के अंदर बंद हूँ। शौहर ने घर पर ताले लगा रखे हैं। बेटी घर से बाहर निकली और उसने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अदालत से रुजू किया। अदालत ने पुलिस को दोनों ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत जारी की, लेकिन पुलिस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकी और जो इस पूरे केस के वकील हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं दर मोहम्मद शाह, वो भी उन ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो घर पहुंचे हैं, जबकि पुलिस भी मौके के ऊपर पहुंच गई। ये एक वाकया जो है वो हमारे सामने आया है और हमारी टीम ने मुसलसल इस वाकये को जो है वो कवर भी किया है और जो मुतासरा खातून है उनकी उम्र 85 साल है और उनके मुताबिक 6 माह से उनको घर के अंदर कैद कर रखा है। तमाम जो उसका शौहर है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से ये मौके सामने आए हैं कि शौहर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। जी सलमान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुतनाज़े जायदाद का असल जो मालिक है वो कौन है? देखिए, जायदाद का जो मालिक है वो हमारे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि उस जो शौहर है खातून का, वो उस जायदाद का मालिक है, लेकिन कुछ उनके मामलात बीच में प्रॉपर्टी को लेके हुए, जिसकी वजह से वो इतना इस हद तक सफाकियत हम उसके अंदर देख सकते हैं कि उसने अपनी बीवी और बेटी को जो है वो घर के अंदर कैद कर दिया और ताले भी लगा दिए हैं। हम ये देखा जाता है कि अक्सर जायदाद के ऊपर इस तरह के वाक़यात जो है वो रुनुमा होते हैं। बाप और बच्चों के दरमियान झगड़ा होता है, बच्चों और माँ बाप के दरमियान जो है वो जायदाद को लेकर झगड़ा होता है, लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं वो उसकी रोकथाम के लिए अदालत जो है वो पुलिस को अहकामात जारी करती है, लेकिन पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात रुनुमा होते हैं। जी सलमान, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है माहिर कानून ताहिर महमूद साहब ने। जी सर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से कि क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है कि उसमें है कि जायदाद के तनाज़े पे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ और बेटी को जो है घर पे कैद कर दिया, जिसपे कोर्ट ने जो है ऑर्डर किए कि घर का ताला तोड़ा गया थ्रू SHO और फिर उनको जो है बाजियाब कराया गया। और ये पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 के तहत ये जो एक्ट है ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आता है कि आप जो है किसी को जबरी तौर पे जो है घर पे कैद करके रखें, तो फिर इस तरह उन्हें जो है बाजियाब करवाया गया। ठीक है सर, ये भी कहिएगा कि ये सफाकियत और बर्बरियत का ये जो वाक़या सामने आया है, यकीनी तौर पर ये बहुत तशवीशनाक वाक़या है अपनी नौयत का। ये कहिएगा कि हमारे कानून में इस किस्म के वाक़यात के हवाले से क्या सज़ा मौजूद है? जी देखें, एक तो हमारा जो है इसके हवाले से देखें, अभी स्पेशली ना एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो सिंध की हमारी एक नई लेजिस्लेशन है। और उस एक्ट में सेक्शन 5 के अंदर यही जो 340 सेक्शन है, इसी को ही PPC का पाकिस्तान पीनल कोड का कोड किया गया है। और इस हवाले से कोई भी एब्यूज जो रिलेशनशिप में किया जाए, मीन्स के हस्बैंड वाइफ और फादर
مدر یا اس طرح سسرال یا کوئی بھی ریلیشن شپ آپ کا فیملی ریلیشن شپ میں اگر وائلنس ہے تو ہمارا جو وائلنس کا ایکٹ ہے یہ اپلائی ہوتا ہے. اس میں اکنامک ابیوز ہو, کسی بھی قسم کی انجری ہو, ایون ایموشنل اور سائیکولوجیکل, ایون کوئی تھریٹ دی جائے, کسی بھی طرح کا ٹریسپاس, اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سزا ان کی متعین ہے اور سزا دی بھی جاتی ہے. اور کورٹ بہت ایکٹیولی, جیسے مین پٹیشن کے ساتھ آپ مسلینیس ایپلیکیشن فائل کریں, اور ہمارے جو جوڈیشل میجسٹریٹس ہیں بہت ایکٹیولی مطلب آپ کو ود ان آورس ریلیف دیتے ہیں اور آپ کو جو ہے ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں ہماری اس نئی لیجسلیشن, نئی قانون کے تحت. صحیح سر, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس قسم کے کیسز سے نمٹنے کے لیے, تو یہ بھی کہے گا کہ اس کیس میں جو ملزم ہے اس کو کیا سزا مل سکتی ہے اس ایکٹ کے تحت, اور کتنے عرصے کے لیے اس کو جیل جانا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے اسپیسیفک ایشو ہے جو ہمیں اس انسیڈنٹ میں جو ایکٹ ہوا ہے اس کی جو سزا ہے وہ اس کے نیکسٹ ہی سیکشن میں ہے 341 میں, اور یہ جو سزا ہے یہ 1 month تک ہے, اور اس کو 5 مہینے تک جو ہے ایک منتھ تک ہے اس کی سمپل امپریزمنٹ, اور 5000 جو ہے اس کا جرمانہ ہے, یا یہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں اگر اس طرح جو ہے سمپل امپریزمنٹ ود اے ٹرم وچ میک 10 to 1 month. تو یہ جی سر, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جمشید حسین, چیئرمین ہیومن رائٹس کونسل پاکستان نے. جی سر, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا, یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوئی ہے اس کے خلاف, اس حوالے سے شوہر کے خلاف کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اقدامات تو پاکستان کے قانون کے اندر موجود ہیں. کسی بھی شخص کو جو ہے نا اس کی آزادی ہے اس کو قید نہیں کیا جا سکتا اس کی مرضی کے بغیر, اور اس پر جو ہے نا جو قانون لاگو ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ کم سے کم ان کو 2 سال قید ہو سکتی ہے, اور اس طرح سے دیگر چیزیں بھی اور مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ایک کیس ہے, یہ وہ کیس ہے جو نظر آ گیا. ایسے کتنی کیسز ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. کسی بھی لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے زبردستی طور پر اس کو کسی گھر میں بسایا جاتا ہے تو وہ بھی زبردستی طور پر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں سندھ کے اندر کئی مرتبہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاروکاری کے کیسز سامنے نظر آتے ہیں, قرآن کے ساتھ شادی کے کیسز نظر آتے ہیں, اور قرآن کے ساتھ کیسز شادی کی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جائیداد کو بچانا چاہتے ہیں, اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ تناسب بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ لوگ دولت کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو قید کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں پنجاب میں ایک واقعہ ہوا کہ 2 بہنوں نے بازار میں جو نا کئی لاکھوں روپے کو چلا دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ لاکھوں روپے بچانے کی وجہ سے اس کے خاندان والے ان کی شادی نہیں کرتے تھے. یہ صورتحال ہمارے یہاں بہت خطرناک ہے, اس پر ہم سب کو مل کر بات کرنی چاہیے, اور میں خصوصاً میڈیا چینل سے کوشش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اس پر ایک تھوڑا سا کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی ہو, لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہر فرد کی آزادی وہاں تک ہے جہاں تک دوسرے بندے کی ناک شروع نہیں ہوتی ہے. جب اس کی ناک شروع ہوتی ہے تو پھر اس کی آزادی شروع ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں آزادی اظہار رائے, ہم میڈیا چینلز کے حوالے سے کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن فردی آزادی اظہار رائے لوگوں کو نہیں ملتی. تو یہ پورا جو نا آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگانے کا وہ ہے, اور اس پر جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے خلاف جو ہے نا وہ سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو پولیس کا سسٹم ہے اس کے اندر جو تربیت کا عمل ہے پولیس کا, وہ بھی اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو سزا دلوائی جائے, بلکہ وہ بھی جو ہے نا وہ قانون کو جو ہے نا وہ خانہ پوری کر کے جو ہے نا آگے بڑھ جاتے ہیں. صحیح سر, جیسا کہ آپ نے بھی بولا کہ پولیس کا جو سسٹم ہے وہ خانہ پوری, محض صرف خانہ پوری کی جاتی ہے اس محکمے کی جانب سے. اسی طرح اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ پولیس کی جانب سے یہاں پر بھی نیگلیجنس کا خاصا مظاہرہ کیا گیا, اور وہ 6 ماہ سے یہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں موجود تھیں, ان کو قید کیا گیا, اور اس کے باوجود جو ہے پولیس کو بہت دیر سے ہوش آیا, وہ بھی تب جب کہ ہوش دلوایا گیا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ نہیں, میں تو دیکھیں ہمارے ہاں جو گزری تھانہ ہے اس کی حدود کے اندر صرف یہ کام یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ناجائز تعمیرات کے سلسلے میں تو یہ لوگ پیسے لینے پہنچ جاتے ہیں. یہاں پر جو کباڑ خانوں میں جو کباڑ بک رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو کباڑ خانوں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی گٹکے والے کو پکڑ لیتے ہیں. اس طرح کے کرائم کے اندر جو نا ان کی ایفیشنسی 0 ہے, اور اس 0 ایفیشنسی کی وجہ سے ہم کس طرح سے پرامن معاشرے کے اندر قیام کر سکتے ہیں, لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا بہت بڑا رول ہے, اور اس رول کو ادا کرنے میں وہ بہت زیادہ جو ہے کمزور ہے.
جی طاہر صاحب یہ چیز بتائیے گا کہ ان کے خلاف، ان کے شوہر کے خلاف کیا قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور کس شک کے تحت جو ہے نا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی دیکھیں، اس میں تو جو ہمارا جو ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ ہے، اگر اس کی پٹیشن فائل کی جائے تو اس میں تو یوزولی انٹرم جو ہے انسٹنٹ ریلیف دیا جاتا ہے، اور انسٹنٹلی اگر کوئی ان کو ریلیز کروایا جاتا ہے یا اس طرح کے آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ ان کو ان سے دور رکھا جائے، اور جو ہے یا تو ان کو انٹرم مینس کے مینٹیننس دینا بھی اسی فیملی ممبر کا رائٹ ہو تو وہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس میں آگے جا کے یہ ہوتا ہے کہ کیس جو ہے رجسٹرڈ کر دیا جاتا ہے، مینس کے کیس کو فائنل کر کے اس کو فرد چارج فریم کیا جاتا ہے۔ اب چارج فریم میں اسپیسیفکلی دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا اوفینسز جو ہیں کیا گیا ہے وہ، اور اس کے بعد اگر کوئی انجری ہوئی ہے وہ، اور بھی اگر ایبیوز کیا گیا یا اگر سائیکولوجیکل اور مینٹل ٹارچر ان کو کیا گیا، اس کے سیکشن میں چارج اگر دیکھا جائے، اگر یہ پلی لی گئی ہے یہ سیکشن میں چارج فریم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر اکنامکلی ان کو ایبیوز کیا گیا ہے، یہ سارے چیزوں پہ جو پلیز پٹیشن میں لی جائیں ان پہ چارج فریم کر کے پھر ایویڈنس لیڈ کیا جاتا ہے، اور جس چیز کا ایویڈنس ہو اور وہ اگر ایویڈنس کورٹ کے سامنے آئے تو کورٹ پھر ان پرٹیکولر سیکشنز میں سزا دے دیتی ہے۔ لیکن آج تک ابھی تک جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ قانون میں کوئی اتنی ایکسیسو سزا ہوئی نہیں ہے، مینس کہ کوئی رجسٹرڈ کیس نہیں ہے۔ یوزولی ہمارے فیملی کے جو کیسز ہیں کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں ایز اے میٹر آف پریکٹس وہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان کو پرسو کیا جائے تو ان میں کورٹ آگے جا کے ان ٹرمز آف مینس کہ ان کو سزا دے سکتی ہے، وہ کنفائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے جیل میں، اور وہ دوسرا یہ کہ ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس برننگ ایشو پہ ہمارے نمائندے سلمان سلیم اور ماہر قانون طاہر محمود صاحب اور جمشید حسین چیئرمین ہیومن رائٹس کونسل پاکستان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور سٹی 21 کے رپورٹر احسن عباسی کے ساتھ یونیورسٹی روڈ پر ڈکیتی کی واردات سامنے آئی ہے۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان موٹر سائیکل، موبائل، پرس اور نقدی بھی لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان سلیم سے۔ جی سلمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں سٹی 21 کا اور 24 نیوز کے رپورٹر ہیں ہمارے احسن عباسی، جن کے ساتھ ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ضلع ایسٹ ہے خانہ مبینہ مسلم ملزمان کی جانب سے احسن عباسی کو روڈ کے اوپر روکا گیا، اور اس لیے کہ روڈ کے اوپر موٹر سائیکل، موبائل فون، نقدی، والیٹ، تمام چیزیں جو ہیں وہ چھینی گئی اور ملزمان بآسانی فرار ہو گئے۔ جو رپورٹر کی جانب سے تھانے میں اطلاع کر دی گئی ہے، لیکن ابھی تک تھانے کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے۔ واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ افریقی کے بعد درج کیا جائے گا۔ جب ہم لوگ مسکن چرنگی سے لے کے صفائی پارک کی جانب جاتے ہیں تو وہ روڈ جو ہے وہ وہاں پہ پہلے شکایت موصول ہوئی ہیں، اور آج جو ہے وہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے رپورٹر کے ساتھ بھی ڈکیتی ہوئی ہے۔ موٹر سائیکل جو ہے وہ بھی چھین کر فرار ہوئے۔ جبکہ ایس ایس پی سے بات ہوئی ہے، کہنا ہے کہ ملزمان کو جو ہے وہ جلد گرفتار کیا جائے گا۔ جی سلمان سلیم، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کی جانب سے وفاقی حکومت سے کراچی کا حق مانگ لیا گیا ہے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر میں آنرشپ کا فقدان ہے، حالانکہ یہی شہر پورے ملک کو چلا رہا ہے۔ بڑے فورم پر بزنس مین نے گیس اور ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ پر بات کرنے کے بجائے دو ماہ دفتر نہیں آتے اور اس حوالے سے شکایات بھی کی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ بزنس مین سے متعلق دیے گئے بیان پر قائم ہوں۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بزنس مین پر شعلہ بیانی کے بعد کورنگی ایسوسی ایشن اور ٹریڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ کارٹی صدر جنید نکی نے کہا کہ حکومت سندھ نے کراچی کے لیے میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے۔ کراچی ماسٹر پلان جو کہ KDA کے تحت 2047 تک کراچی ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ ماسٹر پلان جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا کراچی کے لیے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ KDA کو یہ کام اسائن کیا گیا ہے۔
کہ 2047 کراچی کا ماسٹر پلان انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا کیونکہ ہم آج تک بھی ایڈہاکزم اور ٹیمپریری ورک پہ کام کر رہے ہیں, فائر فائٹنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں. کوئی ایشو آیا ہم اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس اس اتنے بڑے کاسموپولیٹن سٹی کے لیے کوئی میگا پلاننگ موجود نہیں ہے. کاٹی کے لوکل گورنمنٹ کمیٹی چیئرمین مسعود نقی نے شکوہ کیا کہ میئر کراچی کے شعلہ بیانی کے بعد KMC کے ادارے نوٹسز بھیج رہے ہیں جو لیگل نہیں ہے. شعلہ بیانی کے حوالے سے کچھ لوگوں کی اور اس سوال جواب میں اور اس کے ریپرکشنز یہ نکلے کہ ہمارے پاس جو ٹیمز ہیں لوکل گورنمنٹ کی ہوں یا سندھ گورنمنٹ کی ہوں, انہوں نے وہ ٹون دیکھی اور اس ٹون کو جو ہے وہ انہوں نے اس کا انڈیو ایڈوانٹیج اٹھانا شروع کیا اور ڈفرینٹ قسم کے نوٹسز بھیجنے شروع کر دیے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے صاف کہا کہ بزنس مین سے متعلق اپنے بیان پر قائم ہوں. بڑے فورم پر بزنس مین نے گیس اور ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کرنے کے بجائے 2 ماہ دفتر نہیں آتا شکایت کی گئی. برا لگا. تو بڑے فورم پہ بجائے اس کے یہ کہے کہ سر ہمارا ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے گیس, ہمارے گیس کا مسئلہ حل کر کے دیں, ہمیں گیس نہیں مل رہی, اس کا ذکر نہیں کرتے. تو گزارش میری یہ ہے جب بدنیتی کے ساتھ کوئی چیز کوئی شخص سٹارٹ کرے گا تو ریاکشن آئے گا. کہ میرے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں 3 مہینے تک دفتر نہیں جاتا, لیکن نتیجہ کیا, دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو اچیو. میں نے کہا, میں نے شعلہ بیانی کی اور سخت سٹیٹمنٹ دیا. میئر کراچی نے وفاقی حکومت سے کراچی سے اس کا حق مانگ لیا. کہا کہ وفاقی حکومت کراچی کو اس کا جائز حق دے, کراچی کو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے اس کا حق دیا جائے. مجھے بتایا کہ EDF جو ہے اس کا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر کراچی شہر ہے, لیکن اس کا کام جو ہے کراچی شہر میں نہیں ہو رہا. تو کہاں ہیں آپ کے MNAs؟ آپ کے جو ٹریڈ لیڈر جا کے بیٹھتے ہیں منسٹر آف کامرس کے ساتھ, فائنانس منسٹر کے ساتھ, وہ کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارا حق نہیں ہے. تو آپ تو تعریف کریں نا کہ میں لڑ رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے اس بات پہ کہ ہمارا رائٹ ہے, ہمیں ملنا چاہیے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے دعویٰ کیا کہ کراچی میں بہت سے علاقے ہیں جہاں ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے. کہا کہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ کراچی میں کچھ نہیں ہو رہا. سندھ نے بجٹ میں کراچی پر 103 ارب روپے مختص کیے ہیں. کوشش ہے کہ کراچی کے بڑے پروجیکٹ وقت پر مکمل کیے جائیں. کیمرہ مین حارث کے ساتھ اشرف خان, سٹی 21. پیک آورز میں شہر کی سڑکوں پر ٹریفک جام معمول کا حصہ بن گیا. مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. شاہراہ فیصل نرسری سے کارساز جانے والی شاہراہ پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا. اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں. وہاں پر موجود ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرہ ریاست. نمرہ کہیے گا کیا سچویشن ہے وہاں پر اس وقت؟ بالکل جی, پیک آورز میں شہر کی مختلف شاہراہوں پر اس وقت ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے, جس میں اہم شاہراہوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو راشد مناز روڈ, ایم اے جناح روڈ, یونیورسٹی روڈ اور شارع فیصل پر ٹریفک کی روانی اس وقت متاثر ہے. سب شارع فیصل کے مقام پر ہی موجود ہیں اور میرے کیمرہ مین شیار آپ کو دکھائیں ٹریفک کی صورتحال. تو نرسری سے ڈگ روڈ جانے والی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہے, ٹریفک شدید جام ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر شاہراہوں پر راشد مناز روڈ کے دونوں ٹریک پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی متاثر ہے. یونیورسٹی روڈ پر حسن اسکوائر کے مقام پر اور پرانی سبزی منڈی کے مقام پر بھی جو ہے ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہید ملت روڈ, قیوم آباد اور اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے. اور اگر دیگر شاہراہوں کے حوالے سے بات کریں تو ایم اے جناح روڈ پر بھی ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. شاہین کمپلیکس کے اطراف میں بھی ٹریفک کی روانی اس وقت شدید متاثر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ طارق روڈ, بہادر آباد اور حسن اسکوائر کے مقام پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر. لیاقت آباد سے ناظم آباد جانے والی شاہراہ پر بھی ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تمام بیشتر جو ہے وہ کراچی کی سڑکیں ہیں جن پر اس وقت پیک آورز میں ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. اور ان میں متعدد ایسی شاہراہیں موجود ہیں جن پر ٹریفک سگنلز بھی غیر فعال ہیں اور ٹریفک پولیس اہلکار بھی موجود نہیں, جس سے جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے. چند سڑکوں پر ٹریفک پولیس اہلکار موجود رہتے ہیں جس کو ہم وقت ٹریفک کو روانی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں, جبکہ کچھ شاہراہوں پر ٹریفک پولیس نہ ہونے کے باعث جو ہے شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا رہتا ہے. جی خبر شامل کریں کہ پینشنرز کا احتجاج بالآخر رنگ لے آیا ہے. فیملی پینشنرز کے کیسز لینے کی میئر کراچی نے منظوری دے دی ہے. ریٹائرڈ بلدیاتی ملازمین کے واجبات کی
अदम अदायगी पर म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस का 1 हफ्ते से जारी एहतजाज मौखर कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बल्दियाती मुलाजमीन की मजदूर तंजीमों की मेहनत काम आ गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 4 माह की ताखीर से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को लेटर लिख दिया। अदम अदायगी की वजह फंड्स की कमी करार दे दी। मजदूर रहनुमा बोले, बॉल अब सिंध हुकूमत के कोर्ट में है। हमारी आवाज आला हुकाम तक पहुंचाने पर सिटी 21 के शुक्रगुजार हैं। एहतजाज मौखर कर रहे हैं। हमारा मुतालबा जब सिंध गवर्नमेंट से था कि सिंध गवर्नमेंट को मेयर साहब ने लिखा था, उन्होंने तकरीबन 1 साल लगाए जवाब देने में, इन्होंने भी 4 माह लगाए जवाब देने में। हम ये समझते हैं कि जद्दोजहद का असल महवर वहाँ होता है कि जहाँ पर गेंद कोर्ट में हो। अब सिंध गवर्नमेंट के कोर्ट में है, लिहाजा अब हमारी जद्दोजहद वहाँ है। मजदूर रहनुमाओं ने ये सवाल भी उठाया कि क्या केएमसी के पास इतने फंड्स भी दस्तयाब नहीं कि अपने 4000 रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात ही अदा कर सकें। कि जो केएमसी के मुलाजमीन हैं 4300 या कुछ रहा, उनको अभी तक आपने क्यों वाजिबात नहीं दिया? अगर आपके पास, यानी आप तो हमें कहते हैं नाहिल है, 25 इंतजामिया टाउन की नाहिल है, तो भाई आपने कौन सी अहलियत वाला काम दिखाया? एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात में फैमिली पेंशनर्स के केस जमा ना करने की बंदिश का खात्मा और बेवाओं के नॉन मैरिज सर्टिफिकेट के अजरा का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर से लेकर यूसी चेयरमैन को तफवीज़ किए जाने का फैसला भी किया गया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी। विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक वज़ीर बैरिस्टर शाहिदा जमील कहती हैं कि पाकिस्तान में रज़ाकाराना खिदमत का जज्बा बहुत है। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में दिल वाले कहलाते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी अपडेट कीजिएगा। देखें, इब्राहिम जोयो ऑडिटोरियम में, जो कि लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी के बिल्कुल अकब में मौजूद है, तो यहाँ पर वॉलंटियर्स के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत सी तकरीब मुनक़िद की गई और साबिक वज़ीर बैरिस्टर शाहिदा जमील जो है वो इस तकरीब में शरीक हुई। और यकीनन वॉलंटियर्स जो है हमारे माशरे का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा है और हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि वॉलंटियरी जो काम है लोग जो है बग़ैर पाए पैसे के जो है वो करते हैं। शाहिदा जमील साहब की बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा जमील साहब, मुझे बताइए आज तकरीब में शिरकत की है, वॉलंटियर्स के हवाले से खुसूसी तकरीब आज मुनक़िद की गई, क्या कहेंगी? देखिए, आज बैनुल-अक़वामी दिन है इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे का। अब मसला इसमें यह है कि जो लोग खिदमत खल्क करते हैं तो वो एक बहुत अहम शोबा है हमारे किसी भी मुल्क का। हमारे पाकिस्तान में जो खिदमत खल्क के साथ की जाती है खिदमत खल्क, वो बहुत बड़े तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है। और ये चीज़ साबित भी की गई है कि जितनी ज़्यादा खिदमत खल्क का जज्बा यहाँ पे है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़कात है, खैरात है, इन चीज़ों का एक एहसास पैदा किया जाता है। इस वजह से हमारे बहुत से लोग जो हैं वो वॉलंटियरिज्म में आते हैं। तो ये उन पे कोई जबर नहीं है, कुछ नहीं है, मगर वो अपने तौर पे जब वो एकदम से कुछ महसूस करते हैं, तकलीफ़ महसूस करते हैं, सैलाब महसूस होती है। आप देखें जब ज़िलज़िला आता है तो किस तरीके से कहाँ से लोग आए अपने जोश जज्बा लेके कि हम मदद कर सकें। तो ये मदद का जो जज्बा है पाकिस्तान में, ये ख़ास तौर पे ये बाज़ दफ़ा इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बात करते हैं हर मनफी चीज़ की, लेकिन जो पाकिस्तानी कौम में परवाह नहीं, वो कहाँ पे है और किस हालत में है। सब कोशिश करते हैं कि वो शामिल हो जाएं इस बड़े काम में, और यही चीज़ हमारी खुसूसियत है। पाकिस्तान में अगर बरकत है तो इसकी वजह से है। इस वजह से मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज उन्होंने उनको पहचाना कि जो खामोशी से अपना काम करते जा रहे हैं, छोटी छोटी जगहों में बैठे हुए हैं, वही खिदमत कर रहे हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान के समझिए वही बरकत मिल रही है जिसकी वजह से वो अब तक चल रहा है। बेशक जब भी बरकत मिल रही है कि पाकिस्तान इसी तरीके से माशाल्लाह जगमगाता हुआ हमें दिखाई देता है। बैरिस्टर शाहिदा जमील साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।